بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں آپ کو اپنے اس پروگرام کیپٹل ٹاک کا ایک ماہ پرانا ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک ماہ پہلے ہم نے ایک موضوع تھا، اس پہ گفتگو کی تھی اور اس حوالے سے ایک جو فیڈرل منسٹر صاحب ہیں انہوں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی۔ عام طور پہ جو وزراء صاحبان ہیں ان کی کہی ہوئی باتیں جو ہیں وہ بہت کم سچ ثابت ہوتی ہیں، لیکن یہ جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے جو کہا وہ سچ ثابت ہوا یا نہیں ہوا، یہ آپ خود ہی کلپ دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں۔ 60 سے 70% انٹینسٹی مانسون سیزن کی بڑھ رہی ہے۔ 60 سے 70%؟ 60 سے 70%، اور اگست کے آخر تک پریڈکشن یہ ہے کہ تقریباً ٹوٹل 8 سپیلز ہوں گے مانسون کے۔ یہ جو آپ بارشیں دیکھ رہے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور آپ نالے ندیاں دکھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بارش کیوں ہو رہی ہے، یہ بارش تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ تو ابھی اس مہینے سے لے کر اگست کے اینڈ تک بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ کوئی تقریباً ابھی 5 کے قریب اور سپیلز آئیں گے اس طرح کی بارشوں۔ تو یہ جو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب منسٹر فار کلائمیٹ چینج نے جو بات کہی تھی ایک مہینہ پہلے 17 جولائی کو ہمارے شو میں، انہوں نے کہا تھا ابھی 4-5 سپیل اور آنے والے ہیں اور اگست کے اینڈ تک مزید بارشیں ہوں گی۔ تو بات تو ان کی صحیح ثابت ہوئی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک مہینے پہلے سے وہ وارن کر رہے تھے اور ظاہری بات ہے ان کی گفتگو سارے سن رہے تھے، اور جس شو میں انہوں نے یہ بات کی اس شو میں کراچی کے میئر جناب مرزا وہاب صاحب بھی موجود تھے، تو اس کے بعد پھر ہم نے کوئی تیاری مناسب کی یا نہیں کی؟ اور اس وقت جو 3-4 دن سے ملک کے مختلف حصوں میں بارشیں ہو رہی ہیں، اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان بھی ہے، مالی نقصان بھی ہے، کیا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ہمارے وزیر صاحبان جو ہیں وہ ٹی وی کے ٹاک شو میں وارننگ دیں گے، لیکن اس کے بعد اس وارننگ کے بعد جو تباہی ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی طریقہ کار سامنے نہیں آئے گا؟ اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور آپ کے ساتھ جو ایک مہینہ پہلے گفتگو میں موجود تھیں ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ، ماہر ماحولیات ہیں، وہ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور آج کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر حسین شاہ صاحب، جو کہ سندھ کے وزیر توانائی ہیں، اور یہ جو بارش اور سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں ان معاملات پر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ آج سے نہیں 2010 سے ان کی بہت گہری نظر ہے، اور آج ان کا ایک بہت تفصیلی سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا، لہٰذا ہم نے ان کو تکلیف دی، آج اپنے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آج آپ نے جو سیلاب سے جو متاثرہ علاقے ہیں ان کا دورہ بھی کیا، اور وہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، اور آپ کے ساتھی وزراء صاحبان بھی تھے۔ وہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کی ہے، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں وہ کیا کہ دریا کے اندر ہوٹل گھر بنے تھے، تو یہ تو دنیا میں کہیں قانون نہیں ہے، تو غیانی آئی ہے۔ ابھی 2 سپیل ابھی اس کے اور ہونے ہیں، جو ستمبر کے 10 تاریخ سے پہلے 2 اور سپیل آ رہے ہیں، اس کا تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے، اسے مدد مانگیں گے، لیکن جو انسانی جو فاش غلطی ہے، چاہے وہ ہوٹل بنانے والے کا دریا کے اندر، چاہے حکومت کا آج کی ہے یا ماضی کی ہے، یا کسی افسر کا اس کی اجازت نامہ دینا یا اجازت کے بغیر بن جانا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ کوئی معافی نہیں ہے۔ جس نے دریا کے راستے میں ہوٹل بنایا یا کوئی کنسٹرکشن کی، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ یہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے، کیا صرف دریا کے راستے میں ہوٹل بنانے والے کی کوئی معافی نہیں ہے، جو درختوں سے پہاڑوں سے درخت کاٹتے ہیں یا پہاڑوں سے پتھر کاٹتے ہیں ان کی بھی کوئی معافی نہیں ہے؟ دیکھیں، کسی کی کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ ہوٹل سے شروع کر لیتے پھر جنگلات پہ آ جاتے۔ کسی کمزور آدمی کا ہوٹل نہیں۔ میں گلگت بلتستان میں 750 کلومیٹر میں نے تقریباً 60 گھنٹے کے اندر گاڑی میں ٹریول کیا، اور کوئی تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر ٹریک کیا وزیر اعظم کی ہدایت پہ، یہ ارلی وارننگ سسٹمز کو چیک کرنے کے لیے۔ راستے میں ہر جگہ پہ ہوٹل نظر آئے، ہر جگہ پہ دریا کے کنارے، اور کسی کمزور آدمی کا ہوٹل نہیں تھا۔ ریزورٹ نظر آئے، کسی غریب آدمی کا ریزورٹ نہیں تھا۔ یعنی آپ کا ایک امیر آدمی کا ہوٹل بن گیا یا طاقتور آدمی کا ریزورٹ بن گیا اور غریب کی بستی بہہ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کیونکہ وہ جو پتھر قدرتی گرتے ہیں، جس میں آپ نے پتھر توڑنے کا بھی ذکر کیا، مگر جہاں پتھر نہ بھی ٹوٹ رہے ہوں وہاں پہ جب کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے یا گلوف آتا ہے یا سیلاب آتا ہے تو آپ یقین مانیں، یعنی یہ آپ کا جتنا یہ سٹیج ہے نا، اتنے بڑے پتھر جو ہیں وہ کنکروں کی طرح، وہ تنکوں کی طرح اڑتے چلے آتے ہیں. بالکل، یہ بنیر میں ایسا ہی ہوا ہے. اور جو گھر گرتے ہیں، کیونکہ میں تیسری منزل پہ کھڑا ہوا، میں تو اتنا نہیں جانتا تھا، تو بزرگ سے میں نے پوچھا یار پانی تو 150 فٹ نیچے ہے، تو یہ کیسے تیسری منزل پہ اوپر گھر جو ہے یہ گر گیا، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ جب وہ بولڈرز جن کو میں کہہ رہا ہوں جب وہ گرتے ہیں تو زمین میں جو تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس تھرتھراہٹ سے گھروں کے نیچے سے مٹی نکل جاتی ہے، اس تھرتھراہٹ سے، اور وہ دریا برد ہو جاتی ہے اور گھر گر جاتے ہیں، اور ان میں بچے ہوتے ہیں، اور ان میں بزرگ ہوتے ہیں، اور ان میں عورتیں ہوتی ہیں. اور جب یہ اس سیلاب کے راستے میں آئے ہوئے جب ہوٹل ٹوٹتے ہیں اور جب ریزورٹ ٹوٹتے ہیں تو وہ بھی بولڈر بن جاتے ہیں. وہ صرف نقصان چھت گرنے کا نہیں کرتے یا سیاحوں کا نہیں کرتے یا جو لوگ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں ان کا نہیں کرتے، نیچے والی بستی جس میں ان کی کانکریٹ جاتی ہے، جس میں ان کے بڑے بڑے گارڈر جو ہیں وہ اڑ کے گر پڑ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے وہ تباہی. اس وجہ سے اس ملک کے طاقتور لوگ جو ہیں ان کو اب کچھ خیال کرنا ہوگا. یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے ایک خاص حد تک ہر معاشرے میں ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم ان حدود کو پار کر چکے ہیں. اور جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس یہ میں اپنے اوپر مقدمہ دائر کر رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس دولت ہے، وہ وہاں گیا ہے، اس نے اپنی مرضی سے این او سی لیا ہے. کس نے دیا بھائی اس کو این او سی؟ اب جائیں پتہ کریں، آپ میرے ساتھ چلیے گا اگلی مرتبہ تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا دیا دینے والا این او سی کون تھا اور لینے والا این او سی کون تھا. آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا. جی آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا. یہی جنگلات کا معاملہ ہے، جنگلات کا بھی یہی معاملہ ہے. جنگل جو ہے وہ سیلاب یا طوفان کے راستے میں ایک آہنی قدرتی دیوار ہے، یعنی وہ روکتا ہے پانی کے بہاؤ کو بھی، پتھروں کو بھی، ہر چیز کو روکتا ہے. بستیاں جب پانی کاٹ کے بستی کے اندر آتا ہے، آپ وہ جگہ آپ تو دیکھ کر آئیں، جب وہ کاٹ کے بستی میں آتا ہے تو واحد امید آپ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو اس کے کنارے پہ درخت اور آپ نے جنگل اگا رکھے ہیں اور جو آپ نے چھوٹے چھوٹے پتھروں کی دیواریں بنا رکھی ہیں، اگر گلوف آ گیا تو پھر راستے میں کچھ بھی نہیں آئے گا. لیکن جو سیلاب ہے کم از کم اس سے تو بچت ہو سکتی ہے. مگر جنگل بھی کٹ رہے ہیں، ریزورٹ بھی بن رہے ہیں، باغ بھی کٹ رہے ہیں، کوئی زوننگ بھی نہیں ہے. میں نے ایک صاحب کو بولا ہاتھ جوڑ کے، میں نے پرائم منسٹر کے سامنے جب انہوں نے مجھے آڈٹ کرنے کو کہا، میں ان کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے کہا بتائیں. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ یہ جو میں دیکھ کر آیا ہوں اس کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس عذاب کے سامنے جو بستی بھی ہوگی برباد ہو جائے گی. آپ انسانی طور پہ کچھ نہیں کر سکتے اس کو بچانے کے لیے، تو بستی کو ہٹا دیں. اور گلگت بلتستان میں ماشاءاللہ بہت بڑا ایک لینڈ وہ ہو رہی ہے ری ڈسٹریبیوٹ، خالصہ زمین یعنی سرکار کی زمین جو ہے لوگوں میں بانٹی جا رہی. تو میں نے کہا یہ غریب لوگوں میں بانٹ دینا، بڑے قبیلوں میں جو بانٹیں گے تو ان غریب لوگوں کو بانٹ کے ہارمز وے میں سے ہٹا دیں. تو ایک صاحب نے کہا ہم تو یہاں کئی 100 سال سے رہتے. میں تو ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا کہ یہ تو آپ کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، میرے بچے تو لاہور اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس راستے سے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا آگے چلیں. جی چاہتا ہوں میں. ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ، آپ نے بھی جو شو تھا جس میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے وارننگ دی تھی کہ مزید بارشوں کے سپیل آنے والے ہیں، آپ نے بھی اس میں کچھ پریڈکشنز کی تھیں. اب میں ان پریڈکشنز کی طرف تو نہیں جاتا، لیکن آپ ہمیں اپنی ایکسپرٹ اوپینین بتائیں کہ یہ جو بنیر میں اور سوابی میں پہاڑوں سے پتھر بھی گرے اور بڑے بڑے پتھر جو ہیں انہوں نے آ کے بستیاں تباہ کر دیں، تو اس کا بارش سے اور سیلاب سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، جو بارش ہے، جب شدید بارش ہوتی ہے یا کلاؤڈ برسٹ جیسے عام ہم سن رہے ہیں، تو اس کے پیچھے تو گلوبل کلائمیٹ چینج کا فینومینا. لیکن یہ جو بڑے بڑے پتھر آ کے گر رہے ہیں یہ ٹوٹلی ہم ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے کلائمیٹ چینج کو. اس کے پیچھے 2 فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر ہے کہ جو ہم پہاڑوں کو کاٹتے ہیں یا فار ماربل کرشنگ یا کسی بھی اور پرپس کے لیے، سیمنٹ فیکٹریاں، بالکل
تو وہاں پہ ایک پہاڑ پہ یہ ہو رہی ہو تو آس پاس والے سارے پہاڑ بھی افیکٹ ہوتے ہیں، خاص طور پہ ان علاقوں میں جو کہ سزمیکلی ایکٹیو زونز پر موجود ہیں، اور ہمارا پورا نارتھ اس وقت سزمیکلی ایکٹیو زون پہ موجود ہے. تو جب پتھر کٹتے ہیں نا تو وہ بڑے بڑے پتھر آہستہ آہستہ نیچے آ کے نا ایک وہ بیریئر بناتے ہیں، اور پھر ہلکی بارش بھی پہاڑوں پہ ہوتی ہے نا تو اس پہ چھوٹے چھوٹے لیکس بن جاتے ہیں جیسے گلوف میں ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ بڑے بڑے تناور درخت کاٹ دیتے ہیں تو وہاں سوئل جو ہوتی ہے پہاڑ پہ وہ لوز ہو جاتی ہے، اپنی گرپ کھو دیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب کلاؤڈ بسٹ ہوتا ہے تو وہ جو چھوٹی لیکس بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ ایک دم پھٹتی ہیں اور وہ یہ کالے پانی اور مٹی کی صورت میں نیچے آتی ہیں. اس کو سائنٹیفکلی ہم کہتے ہیں لینڈ سلائڈ، لیک آؤٹ برسٹ، فلڈ یا للاف. اور یہ بنیر میں ہوا ہے، یہی معاملہ سوابی میں ہوا ہے، اور یہ معاملہ آپ کے ان ہر علاقوں میں ہوگا جہاں اس وقت ماربل کرشنگ ہو رہی ہے اور جہاں سے درخت اکھاڑے جا رہے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ وہاں کمیونٹیز جو ہیں وہ بھی انفارچونیٹلی شامل ہیں اس سب. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں؟ جی میں ادھر ہی رہتی ہوں. تو اسلام آباد میں بھی یہ مارگلا ہلز جو ہیں یہاں پہ بھی بڑی سٹون کرشنگ ہو رہی ہے، اور ان ہلز کے قریب ہی کچھ آبادیاں ہیں، میں نام نہیں لیتا، تو ان کو تو خطرہ نہیں ہے کوئی؟ دیکھیں اسلام آباد میں جو مارگلا ہلز ہے نا یہ مین باؤنڈری تھرسٹ فالٹ لائن کا ایک سلسلہ ہے جو کہ مظفر آباد پہ جس فالٹ لائن پہ زلزلہ آیا تھا 2005 میں، یہ اس کی ایکسٹینشن یا سپلے ہم کہتے ہیں. تو یہ سزمیکلی ایکٹیو زون ہے، اور یہاں پہ آگے ٹیکسلا تک اور نکلسن مونیومنٹ سے آگے آپ چلے جائیں تو کرشنگ ہو رہی ہے، اور بہت ڈیکیڈ سے ہو رہی ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے. اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہم نے شروع سے رکھا ہوا نہیں. تو بالکل جو معاملہ ہم نے بنیر میں دیکھا ہے بالکل ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ یہاں ذرا سا بھی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے پہاڑوں پہ اور جنگلات کی کٹائی ساتھ ساتھ جیسے ہو رہی ہے تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں پھر بھی ٹمبر مافیا اور یہ جو اسلام آباد کی حدود کا ایریا وہاں پہ تھوڑا چیک اینڈ بیلنس موجود ہے، لیکن جو کے پی سائٹ پہ پہاڑ جا رہا ہے وہاں پہ بہت ایشوز ہیں. اچھا یہ مارگلا ہلز میں سٹون کرشنگ پر سپریم کورٹ نے پابندی بھی لگائی ہوئی ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، اور ابھی بھی بارود لگا کے تو جو پہاڑ ہیں ان کو بلاسٹ کیا جاتا ہے. تو ابھی ہمارے ساتھ ناصر حسین شاہ صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ کراچی میں موجود ہیں اور کراچی میں صورتحال جو ہے وہ ابھی تک ایسی ہے کہ کبھی ان سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے اور کبھی رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. تو شاہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر اب آ رہی ہے آپ کی. اچھا تو شاہ صاحب آپ سے یہ جاننا ہے کہ 2010 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی سیلاب آتا ہے تو اس کے بعد یہی باتیں ہوتی ہیں جو ہم آج بھی کر رہے ہیں کہ جناب جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جنگلات کاٹ رہے ہیں، ہم ہرے بھرے کھیت جو ہیں وہاں پہ ہاؤسنگ سکیمیں بنا رہے ہیں، ہم دریاؤں اور ندی نالوں کے راستے میں کنسٹرکشن کر رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ 2010 کے زلزلے کے بعد کے سیلاب کے بعد سندھ اسمبلی نے ایک لیجسلیشن بھی کی تھی، ایک قانون بھی بنایا تھا کہ پانی کے راستے میں کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی. لیکن پھر اس کے باوجود 2022 میں اس سے بھی پہلے سے بھی زیادہ شدید سیلاب آ گیا. تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم قانون سازی کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، کیا اس پہ ہم عمل درآمد نہیں کروا پاتے، یا قانون بنانے والے جو ہیں وہی اس سارے بزنس کا حصہ ہوتے ہیں اس لیے وہ قانون پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میر صاحب قانون پر عمل بھی ہوتا ہے اور کہیں پہ نیگلیجنس بھی ضرور ہوگی، لیکن یہ جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہے اور اس میں جس شدت سے اور جس بڑے کوانٹم پہ بارشیں ہوتی ہیں یا جو یہ سلسلے ہو رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے پھر اس میں بہت ساری ایشوز آ جاتے ہیں. اور خاص طور پر جیسے کل کی اگر بارش تھی ہماری کراچی میں اور جو ہماری بھائی بہنوں کو یہاں پہ تکالیف ہوئیں ان کے لیے معذرت خواہ بھی ہیں، لیکن سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے تھے، سب لوگ روڈوں پہ تھے، پوری کوشش کر رہے تھے کہ بہتری لائیں. اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی بارش رکی ہے تو پھر پانی جو ہے وہ ڈری واٹرنگ شروع ہو گئی اور اس کے بعد بہتری آنا شروع ہو گئی اور روڈ جو ہیں صاف ہو گئے کافی حد تک. اور روڈ پہ چیف منسٹر صاحب بھی تھے، منسٹر لوکل گورنمنٹ بھی، میئر بھی، اور ہم سب لوگ بھی، چیف سیکرٹری اور دیگر ساری انتظامیہ اور جتنے ادارے ہیں وہ سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے تھے.
اور کافی حد تک صبح دوپہر تک ہو گئی تھی کلیئر ساری موسٹلی جو شاہراہیں ہیں، اور انڈر پاسز بھی سوائے ایک دو انڈر پاسز کے باقی سب جو تھے وہ فعال تھے. اور پھر دوبارہ دوپہر میں پھر شروع ہوئی بارش، اور لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے اس وقت حالات کافی بہتر ہیں اور سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. مصدق ملک صاحب، یہ ایک ایشو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی ہو یا اسلام آباد ہو اور یا کوئی بھی شہر ہو، ایک بارش آتی ہے اور اس بارش سے بڑے شہر جو ہیں ان کی سڑکیں تالاب بن جاتی ہیں. تو اس کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ یہ اس کا تعلق تو موسمیاتی تبدیلی سے نہیں ہے، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، لیکن اس کے پیچھے کرپشن نہیں ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو دو جواب دوں گا، فیئر جواب جو مجھے سمجھ آتے ہیں. پہلا جواب تو یہ کہ یعنی 700 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں ابھی تک، اور کچھ مسنگ ہیں، 100 سے زیادہ لوگ مسنگ ہیں ابھی بھی. 3000 کے قریب مکانات گر چکے ہیں. جی. ہماری ریلیف ایفرٹ چل رہی ہے، 1800 ٹن ریلیف جا چکا ہے ابھی تک، آج بھی گئے ہیں، اور میں آپ کو تفصیل دے سکتا ہوں، میرے پاس یہ سارے نمبر پڑے ہوئے ہیں. یعنی کوئی 49 گرڈ سٹیشنز بند ہو گئے تھے، اسے 37 ریسٹور ہو گئے ہیں. تقریباً 100% تمام ہائی ویز جو ہیں ان کو کلیئر کر دیا گیا ہے. NHA کی ساری موبلائز مشینری کر دی گئی ہے، فوج کی ساری مشینری موبلائز کر دی ہے، ہائی ویز کھول دی ہیں. اور پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میں کسی وزیر کے منہ سے یہ حرف نہ سنوں کہ 18ویں ترمیم اور صوبہ اور وفاق، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم سب کریں گے، چاہے وہ چھوٹی سڑک ہے یا بڑی سڑک ہے. یہ حکم ہے تمام وزیروں کو کہ کوئی بندہ اس کو پولرائز نہیں کرے گا، اور کوئی بندہ صوبے کی یا وفاق کی بات نہیں کرے گا. اور تمام انہوں نے کام روک کے ساری مشینری موبلائز کروا دی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر یہ ہر سال ہوتا رہے گا. جو نہیں ہوگا وہ تجاوزات ختم نہیں ہوں گی، وہ نہیں ہوں گی. جو نہیں ہوگا وہ ہے جو پہلے ابھی وزیر اعظم نے کہا، کیونکہ انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ کتنی دیر تک آپ یہ کرتے رہیں گے، کتنی دیر تک کرتے رہیں گے. اب میں کراچی کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ اگر 177 ملی میٹر بارش جو ہے وہ 4 گھنٹے میں ہو جاتی ہے تو فلڈنگ ہوگی. یہ بات ان کی کسی حد تک ٹھیک ہے، مگر اگر یہ فلڈنگ بارہا ہو رہی ہے اور اب پاکستان کے ہر جگہ پہ ہو رہی ہے تو ہمیں ڈرینیج سسٹم کو ریکنسیو کرنا پڑے گا نا. چلیں بھلے سے ابھی نہیں پتا تھا، کل ہو گئی اور فلڈنگ ہو گئی، لیکن کسی وقت تو اب اس کو ریکنسیو کرنا پڑے گا نا. اگر یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے، کلاؤڈ برسٹ کیا ہے؟ دیکھیں نا، ایک دو آفات آتی ہیں. ایک سیلابی آفت ہے کہ ہمارے وہ پگھل رہے ہیں گلیشیئرز، اور جتنا پانی فلو کرنا چاہیے اس سے زیادہ آتا ہے، وہ تباہی مچاتا ہے. یہ وہ سیلاب ہے. گلوف کا بھی ذکر بتا دیا، جس میں تنکوں کی طرح یہ بولڈرز گرتے چلے آتے ہیں. ہمارے ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں، میدانی علاقوں میں ٹیمپریچر زیادہ ہے، سبی میں زیادہ ہے، ملتان میں زیادہ ہے، میدانی علاقوں میں زیادہ ہے ٹیمپریچر، بلوچستان میں زیادہ ہے. لیکن جو رائز ان ٹیمپریچر ہے وہ نارتھ میں ہے. خیبر پختونخوا میں اور آزاد جموں کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں دگنے سے زیادہ ٹیمپریچر رائز ہے، کیونکہ وہ درخت بہت بڑی تعداد میں کاٹ رہے ہیں. ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے. اس کی اور وجوہات بھی ہیں، وہ میڈم بھی بتائیں گی، میں بھی آپ کو بتاؤں گا. مگر جب ویپرز اڑتے ہیں بے سے، یعنی جس سے کلاؤڈز بنتے ہیں، تو وہ بھاگتے ہیں اس جگہ کی طرف جہاں پہ سب سے زیادہ تغیر ہوتا ہے ٹیمپریچر میں. تو وہ سارے پہلے برس پڑے میدانی علاقے میں سندھ کے، اور کیونکہ وہ فلیٹ ہے تو وہ کئی مہینے تک پانی نہیں گیا نامراد، اور آدھے سے زیادہ سندھ ڈوب گیا. اس مرتبہ وہ بھاگے پہاڑی علاقوں کی طرف، اور وہاں پہ کیونکہ ڈھلان تھی تو جب، اور ہوتا ایسے ہے کہ بادل جو ہے، ویسے تو بڑے ہمارے ملک میں تو رومانٹک اس سے ہوتے ہیں تمام معاملات جڑے ہوئے ہر افسانے میں، جی، گھٹائیں اور بادل. لیکن جس بادل کی کیپیسٹی پانی کی اتنی ہو، اگر اس میں 10 گنا زیادہ پانی آ جائے تو پھر وہ ایسے گرتا ہے جیسے آسمان پانی کا گر پڑے. بارش نہیں ہوتی، بوندا باندی نہیں ہوتی، بارش بھی نہیں ہوتی، ڈاؤن پور بھی نہیں ہوتی، آسمان گرتا ہے پانی کا. ٹھیک ہے. تو جب آسمان پانی کا گرتا ہے اور بہتا ہے تو پھر اس کے راستے میں جو آتا ہے وہ مٹتا چلا جاتا ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، لمبی بات ہوگی، کوئی ٹیکنیکل بھی ہو گئی تھوڑی سی، لیکن اگر ایسا ہے
تو ہمیں اپنے ملک کے ڈرینیج سسٹمز کو اور بہاؤ اور ان کے راستے میں تجاوزات کو ہٹانا ہو. اچھا شاہ صاحب، یہ جو ڈرینیج سسٹم کی بات ہو رہی ہے، اسی کے حوالے سے جو ہے نا کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں، اور تو پہلے تو ذرا میں آپ کو حافظ نعیم صاحب کی تنقید سنا دیتا ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. کراچی میں بارش ہوئی ہے، کراچی کا حال تو جا کر دیکھیں. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی 40 سال سے اس شہر کو لوٹ رہے ہیں دونوں مل کر. اربن فلڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ یہ اربن فلڈنگ ایسے ہوتی ہے کہ کروڑوں اور اربوں روپے برساتی نالوں اور ان کے جو راستے ہیں ان کی صفائی نہیں ہوتی اور کاغذوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ ہم نے صاف کر لیے. 80% تک کرپشن کا ریٹ ہے. کیسے روکیں گے یہ اربن فلڈنگ؟ نالے یہ صاف نہ کریں برساتی، سڑکیں یہ بنائیں نا. جو 2 سال کا پروجیکٹ ہے وہ 15 سال میں ہوتا ہو. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے اس کی کرپشن کی وجہ سے کراچی کے حالات خراب ہیں. تو ایم کیو ایم والے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی سن لیتے ہیں. اگر کراچی کا کچرا وقت پر اٹھ جائے تو خدا کی قسم 200 کیا 400 ملی میٹر بارش بھی ہو تو یہ 40 ملی میٹر کی کیپیسٹی والے نالے 2 گھنٹے کے اندر اس پانی کو نکال کے ندی نالوں میں اور سمندر میں لے جا کے پھینک سکتے ہیں. کہاں ہے حکومت سندھ کا ایفرٹ؟ کہاں ہے بھائی؟ کراچی کو تم نے سندھ سے الگ کر دیا ہے. کون سا در کھٹکھٹائیں؟ وزیر اعظم بھی فون کریں تو چیف منسٹر کو. ان کی حکومت میں کیا ہم شامل نہیں ہیں؟ ہم سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے انہیں؟ جی شاہ صاحب، جماعت اسلامی کہتی ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے کراچی کو تباہ کر دیا. ایم کیو ایم کہتی ہے نہیں صرف پیپلز پارٹی نے تباہ کیا. تو اب یہ بتا دینا کہ جب کراچی کا جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے گورنمنٹ ہماری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم لوگ اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے. لیکن ہم نے یہاں پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. یہی شاہراہیں، یہی علاقے جب تھوڑی سی بارش بھی ہوتی تھی تو کافی دنوں تک موٹریبل نہیں رہتے تھے. ان کو وہاں پہ بہتر کیا ہے. جس طرح میں نے اب بھی آپ سے کہا اور آپ کی میڈیا بھی تھی، سب لوگ روڈ پہ تھے، کہ بارش کے دوران تو ظاہر ایشو ہوئے، ٹریفک جیم ہو گیا، پانی جو ہے تھا اور لوگوں کو بڑی تکالیف ہوئی. لیکن جیسی بارش تھمی ہے تو 2-4 گھنٹوں میں بہت سارے بڑی شاہراہیں، بڑے علاقے جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے. وہ اسی وجہ سے کلیئر ہوئے کہ یہاں پہ کام ہوا ہے، نالوں کی صفائی ہوئی ہے اور بہتری کی طرف ہم لوگ گئے ہیں. لیکن ظاہر ہے جو کوانٹم تھا بارش کا، اس وجہ سے یہ ایشو ہوئے. میں ان سب کے جواب دے سکتا ہوں جو ہمارے مہربان دوستوں نے کہا ہے، لیکن میں اس میں نہیں پڑتا. ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور ظاہر ہے گورنمنٹ پہ ہم ہیں، اور اگر کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو جہاں جہاں اس طرح کے ایشوز ہوئے، وہاں پہ اگر جو باٹل نیکس تھیں ہمارے سامنے آئیں، بہت سارے علاقے ہیں وہاں پہ جب کام کیا گیا تو اب وہاں پہ وہ صورتحال نہیں ہے. لیکن ہمارے ویسے جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ 40 ملی میٹر کی بارش کے اس پہ ہے، اور جب 200 سے زائد ہو یا 200 کے لگ بھگ ہو اور پھر وہ مسلسل کچھ گھنٹے ہوتی رہے اور 2-3 اسپیل آ جائیں تو ظاہر ہے پھر وہ بس میں نہیں رہتا. لیکن اس کے باوجود سب لوگ روڈ پہ تھے، اپنا کام کر رہے تھے، اور جیسے ہی ہمیں تھوڑا سا بھی اسپیس ملا تو ہم نے پورا کام کیا. آج بھی سب لوگ باہر ہیں. سی ایم صاحب نے وزٹ کیا ہے، منسٹر لوکل گورنمنٹ سعید غنی صاحب اس وقت بھی روڈ پہ ہیں، میئر صاحب ہیں، اسی طرح دیگر ساری انتظامیہ، اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ایشوز ہیں ان کو فیس بھی کر رہے ہیں. لیکن جب کوئی بالکل اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی، اور قدرتی طور پر جیسے ہر جگہ پہ جو صورتحال ہے تو وہاں ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہاں بھی، ان میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی یہی صورتحال تھی. لیکن میں یہ جو ابھی ہمارے مہربان فرما رہے تھے تو ظاہر ہے سب رہے ہیں حصہ، یہاں سب کے ناظم رہے ہیں، میئر رہے ہیں. اور پھر اگر ہم لوگ شروع ہو جائیں کہ جی یہ انکروچمنٹس، یہ ندی نالوں پہ جو تجاوزات ہیں وہ کس زمانے میں بنی، تو یہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور ہمیں مزید بہتر کام کرنا چاہیے. اچھا، ہماری مزید گفتگو جاری ہے، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے. اس تباہی کو ہم روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے؟
اچھا ڈاکٹر زینب نعیم صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کراچی کا معاملہ ہے وہاں پہ اب حکومت کہتی ہے جی بارش بہت زیادہ ہوئی ہے، تو جب بہت زیادہ بارش ہوگی تو مسئلہ تو ہوگا، اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل بہت زیادہ بارش ہوئی ہے تو مسئلہ تو ہوگا، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کا ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے کہ اتنی زیادہ بارش کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں کراچی میں کوئی ہر چیز کو ہم کلاؤڈ برسٹ کہیں وہ بھی غلط بات ہے. کلاؤڈ برسٹ کے پیچھے پورا سائنٹیفک میکانزم ہے. ہاں کراچی میں موسلا دھار بارش ہوئی ہے, الگ الگ علاقوں میں ریکارڈ ہوئی ہے, لیکن یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. 2022 میں بھی ہوئی تھی, 10-11 میں بھی, اور سیم سچویشن ہم ہر دفعہ بارشوں میں دیکھتے ہیں. 1950 میں بھی ہوئی تھی. تو کراچی 1950 میں جب کراچی میں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی تو سڑکوں پہ موٹریں کم ہوتی تھیں, لیکن اخبارات نے ہیڈ لائنز لگائیں اور ایک تصویر تھی کہ دیکھیے یہ لیاقت علی خان جو ہے یہ 3 سال سے پاکستان کا وزیر اعظم ہے, یہ کراچی کو مینیج نہیں کر سکا. دیکھیں کراچی میں 41 یا 42 نالے ہیں, بڑے نالے ہیں جو ڈرینیج یا سٹارم ڈرینز کہتے ہیں آپ اس کو. وہ نالے موسٹلی گرتے ہیں یا لیاری ریور میں یا ملیر ریور میں, اور وہ ایونچولی عربین سی میں جاتے ہیں. کسی نالے کی صفائی آج تک میرے سامنے تو کہیں رپورٹ نہیں ہوئی. اتنا کچرا ہے, ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی پلان ہی نہیں ہے. اور کراچی ابھی بڑا پچھلے دنوں وہ مشہور ہوا تھا کہ کراچی نے اپنا ایکشن پلان بنا لیا. بھائی ہم پلانز بناتے ہیں لیکن انفورسمنٹ, میرے خیال سے کراچی کوڈ ہیو بیکم اے پائلٹ سٹی جہاں پہ اس کی انفورسمنٹ ہوتی ہے, آپ کے لوکل گورننس سسٹم ان پلیس ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک نیڈ اسیسمنٹ ہی نہیں کی کہ جو ڈپارٹمنٹس ہمارے وہاں موجود ہیں کیا ان کی کیپیسٹیز ہیں کہ وہ کلائمیٹ چینج کو سمجھتے ہیں اور یہ معاملات سمجھتے ہیں لوگوں تک کس طرح سے. اور ابھی یہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پرانے کراچی کی بات کر رہے ہیں, نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز دیکھ لینا, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹس لگے ڈرینیج کے, لیکن وہ ڈرینیج کے پروجیکٹس بالکل بے سود ثابت ہوئے ان بارشوں کے آگے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ویئر آر وی اسٹینڈنگ ایٹ دس پوائنٹ, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج یہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے, ایک ریالٹی ہے. ہم کدھر کہاں کوتاہی کر رہے ہیں, ہمیں اکاؤنٹیبلٹی دینی ہے اور ہمیں پلان سبمٹ کروانے ہیں. سب سے بڑی کوتاہی کیا ہے؟ سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ ہم لوگ رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ ڈپارٹمنٹ نہیں پلیس کر رہے. یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے. اس کے علاوہ دوسری کوتاہی یہ ہے کہ جو ہم ایکشن پلانز بنا لیتے ہیں اس کے بعد انفورسمنٹ نہیں ہوتی اور پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی میکینزم نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. دیکھیں یہ صوبائی سبجیکٹ ہے نا. اس کے بعد, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, ابھی یہ جو سانحہ ہوا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ کوئی صوبہ کوئی فیڈرل کوئی بھی نہیں ہے, لیکن جب سانحہ گزر جائے گا تو پھر صوبوں کے پلانز, ڈسٹرکٹ لیول کی پلاننگ وہ کدھر ہے, انفورسمنٹ کدھر ہے, اکاؤنٹیبلٹی کس کو پوچھیں کہاں. پھر ہم کہتے ہیں ملک میں بہت پیسہ آیا 2022 کے بعد. بھائی کوئی پیسہ تو اتنا آیا ہی نہیں, آپ باہر والوں پہ ریلائی نہیں کر سکتے. گلوبل ہپوکریسی اس وقت پیک پہ ہے, تو آپ کو جو بھی کرنا ہے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کرنا ہے اور آپ کو امپروو کرنی ہے گورننس. گلوبل وارمنگ بھی اپنی پیک پہ ہے اور گلوبل ہپوکریسی بھی اپنی پیک پر ہے. بڑی اچھی بات کی ہے ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ نے. لیکن میں آپ کے ساتھ ایک جرمن واچ ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اس کی کچھ پوائنٹس شیئر کرنا چاہوں گا. پاکستان رینکڈ موسٹ ولنریبل ٹو کلائمیٹ چینج ان 2022, یہ جرمن واچ کہہ رہی ہے کہ, اور آگے چل کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. پاکستان پہلے, برازیل دوسرے, اٹلی تیسرے, یونان چوتھے اور وسطی افریقی جمہوریہ یہ 5ویں نمبر پہ ہے, اسپین 6ٹھے نمبر پہ اور نائجیریا 7ویں نمبر پہ ہے. اور پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے 10 انتہائی خطرناک ممالک میں سے 8ویں نمبر پر ہے. تو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب یہ سب چیزوں کا آپ کو تو پتہ ہے, لیکن کیونکہ آپ کلائمیٹ چینج کے منسٹر ہیں تو ذرا یہ بھی ایجوکیٹ کریں کہ یہ کراچی ایک پاکستان کا بڑا شہر ہے, وہاں پہ اتنی زیادہ بارش اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ شاید 8 سپیل ہوں گے, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9 ہوں گے. اب ہمارے جی لیٹسٹ ماڈل جو ہم نے ماڈلنگ کی ہے, اور یہ ستمبر کے پہلے 10 دن میں بھی ایک آخری سپیل ہوگا, اگست میں ختم نہیں ہوگا یہ. تو اس کے لیے تیاری تو کرنی ہے. یہ بارشیں تو ہیں, آپ اس کو کسی جگہ پہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے, کسی جگہ پہ میں نے آپ کو کہا کہ مانسون کی انٹینسٹی بڑھ رہی ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے سال 15 دن پہلے مانسون آ جائے گا, اور اگلے سال اس سے زیادہ انٹینس مانسون آئے گا, اور اس کے سپیل بھی اس سے زیادہ ہوں گے. اب یہ باتیں تو ہو گئی نا, اب ہمارے پاس پورا سال ہے پلان کرنے کو, تو میرے خیال میں پلان ہو جانا چاہیے اور پلان کو ایگزیکیوٹ ہو جانا چاہیے. اگر ہمارے پاس 40 ملی میٹر کے ہیں, اور یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے, ہر بڑے شہر کا یہی مسئلہ ہے, تو اس کو بڑھانا ہے تو بڑھانا ہے. اگر نیا کوئی ڈرینیج سسٹم لگانا ہے تو بھائی لگانا ہے, کیونکہ بارش نے تو رکنا نہیں ہے, تو ڈرینیج نہیں چینج ہونا ہے نا, بارش تو نہیں چینج ہوگی.
ہمارے کہنے سے تو نہیں بارش بدلے گی، ہمارے زور سے اور طاقت سے اور پلاننگ سے تو صرف ڈرینیج بہتر ہو سکتا ہے. اس میں بھی اگر کوئی ایسا ناگزیر واقعہ ہوتا ہے جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا پانی کھڑا بھی ہو جائے مگر کوئی آفت کی شکل نہ اختیار کرے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ پلاننگ کا بھی نہیں ہے، وہ ایگزیکیوشن کا بھی نہیں. میرے 11 سال کا نچوڑ یہ ہے سیاست کا کہ اس ملک کا مسئلہ ہے صاحب ایلیٹ کیپچر. بات یہ ہے کہ جب آپ رول بناتے ہیں مگر اس کو 2 لوگوں کے لیے بینڈ کر دیتے ہیں تو پھر 20 اس کے ساتھ اور بھی بینڈ کرواتے ہیں. جب آپ ایک فیصلہ غلط مجھ سے کروا لیں گے تو پھر 2 میں اپنی مرضی سے بھی کر لوں گا، صرف آپ ہی کے کہنے پہ کروں گا. تو یہ جو چند لوگوں کی اجارہ یا چند 100 یا 1000 لوگوں کی اجارہ داری اس ملک پہ ہے، اگر یہ رول بیسڈ رجیم بھائی نہیں آپ بنائیں گے تو یہ کوئی تجاوزات دور نہیں ہوں گی. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہٹیں کہ گے. یہ جو دریاؤں کے کناروں پر جو بڑے بڑے ہوٹل بنے ہوئے ہیں ان ہوٹلوں کے مالکان کٹائی دیکھ لیں، جنگلات دیکھ لیں، آپ کو جواب تو ایک ہی نکلتا ہے نا. یہ سارے کام کرنے والے جو ہیں ان کا تعلق پاکستان کی رولنگ ایلیٹ سے ہے، اور رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ ایکسیپشن ہے. ساری تو پارٹی جب ایکسیپشن، ہاں ہر پارٹی، میں نے کب کسی پارٹی کا نام لیا ہے؟ اور جب ایکسیپشن ہے ایک تو کیا ایکسیپشن بس ایک کے لیے ہے؟ تو یہ ان سب کو پھر ہم سب کو یہ کچھ عقل کے ناخن لینے ہوں گے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر جس طرح کہ آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو دریاؤں کے راستے میں ہوٹل بناتے ہیں، دریاؤں کے کناروں پہ ہوٹل بناتے ہیں اور ناجائز تجاوزات کی تعمیر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ سمجھ آ گیا ہے، وہ اشارہ یہی کر رہے ہیں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کے نام پر ہم کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو درخت بھی کاٹتے ہیں، جو پہاڑوں کا پتھر بھی کاٹتے ہیں، پتھر سے ماربل فیکٹریاں بھی چلاتے ہیں، سیمنٹ فیکٹریاں بھی چلاتے ہیں، ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان سب کا تعلق تمام بڑی بڑی پارٹیوں سے ہے. تو اگر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے کسی وزیر صاحب کے خلاف کارروائی کریں اور پھر اگلی کارروائی کسی سندھ کے صوبائی وزیر صاحب کے کسی کنسٹرکشن کمپنی کے خلاف یا ان کے کسی ہوٹل کے خلاف اگر ہو جائے تو وہ پھر آپ یہ مسئلہ تو نہیں بنا لیں گے جناب کہ پیپلز پارٹی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل بھی نہیں، بلکہ ہم کہیں گے کہ پہلے اگر کوئی ہمارا کسی بھی اس میں انوالومنٹ ہے تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے ہی ان پر ایکشن کیا جائے. اور محترم مصدق ملک صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جو حالات ہیں اور جس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں اس میں ہم سب کو زیادہ کام کر کے اور پلاننگ کرنی پڑے گی، کیونکہ جب اب فور کاسٹ بھی آ جاتی ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ چیزیں اور بڑھ رہی ہیں تو ظاہر ہے کوشش کی جائے جو انسانی بس میں ہے. لیکن جو لوگ بھی اس طرح کی اس میں ملوث ہیں، جہاں پہ انہوں نے اس طرح کے ہوٹلز بنائے ہیں یا درخت کاٹ رہے ہیں یا اور چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، آبسٹیکل کی صورت میں کوئی اور اس طرح کی چیز کر رہے ہیں، تو ان پر بالکل ایکشن ہونا چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس میں بلیم گیم میں نہیں آئے گی کہ جی ہمیں کوئی سیاسی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اگر ہمارا کوئی بھی بشمول میرے کوئی بھی اس میں انوالو ہے تو اس پر سخت ایکشن ہونا چاہیے. یہ تو بڑی اچھی بات کر دی آپ نے، اور اس پہ ایک بریک لیتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ، اب یہ ذرا بتا دیں کہ پہلے بھی آپ جو پریڈکشنز کرتی ہیں وہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی صحیح ثابت ہو جاتی ہیں. تو آپ نے اپنی پی ایچ ڈی کے تھیسس میں بھی جو بات کہی تھی وہ بھی صحیح ثابت ہوگی کہ روات کا جو ایریا ہے یہاں پہ زلزلہ آ سکتا ہے، یہی تھا نا آپ کا؟ جی. تو وہ اس وقت تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، لیکن پھر وہ آ گیا. اب یہ بتائیں، یہ آپ کا تو ریسرچ بیسڈ کام ہے نا، آپ سائنٹیفک انالیسس کرتی ہیں. اب اگلا جو مونسون ہے اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہ کیا، اپنے معاملات کو ٹھیک نہ کیا، تو اگلے سال مونسون جو کہ 2-3 ہفتے پہلے شروع ہو جائے گا، اس میں کیا کیا نقصانات ہمیں ہو سکتے ہیں؟ جو کلاؤڈ برسٹ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں یہ مزید کامن ہو جائیں گے، معمول. اب عام بارشیں نہیں، اب کلاؤڈ برسٹ معمول بن سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ پہاڑوں سے سیلابی ریلے ہر جگہ پہ عام نظر آئیں گے، کیونکہ ہمارا جنگلات کا رقبہ ہم ختم کر چکے ہیں.
दूसरी बात ये कि इसमें जो अब सिर्फ ये गर्मी या मानसून सीज़न की बात नहीं रही, आपकी सर्दियों के ट्रेंड में भी शिफ्ट आएगा। जैसे कि सैलाबों के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा आता है। पिछले साल हमने देखा कि गलियात में और नॉर्दर्न एरियाज़ में बर्फ़बारी जो सीज़न होता है उसमें नहीं हुई, तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। इस साल हम देखेंगे कि बर्फ़बारी कहीं बहुत शदीद हो रही होगी और कहीं बहुत एक्सट्रीम सर्दी पड़ रही होगी और कहीं बिल्कुल ड्राई स्पेल होगा और शदीद सर्दी होगी। तो हम ये भी देखेंगे। और ड्राउट का सीज़न यानी जब पानी की किल्लत होती है मौसम बहार में, हम या तो बारिशों की बिल्कुल कमी देखेंगे जो 2022 में देखी थी, या इस साल जो इस्लामाबाद में बड़े बड़े हेल स्टॉर्म हमने देखे, लोकलाइज्ड इवेंट्स, वो हम ज़्यादा देख सकते हैं। इस सब के पीछे क्लाइमेट चेंज है, लेकिन ऑन ग्राउंड डिज़ास्टर कितना बड़ा आता है उसके पीछे हमारी प्लानिंग डिटर्मिन और इसकी वजह से हमें ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारी जो एग्रीकल्चर है, ये खरीफ रबी क्रॉप्स का सीज़न, ये टोटल शिफ्ट हो जाएगा और हमें उसके अकॉर्डिंग फिर क्रॉपिंग सीज़न पे जो है वो काम करना पड़ेगा। और जो पानी है, आपका पानी के ज़खायर और पानी का सिस्टम, वाटर गवर्नेंस, जो कि अब आपका एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न भी है, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है इस सब की वजह से। तो इसको अब एड्रेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको एड्रेस करने के लिए देखिए सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, कोई एक इंटरवेंशन से नहीं होगा। एक तो जो मेरी सजेशन होती है वो ये कि हमें बॉटम अप अप्रोच लेनी चाहिए, ज़रा हम एडेप्टेशन प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू करें। दूसरी, हम अपने डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटीज़ असेसमेंट करें और देखें कि किधर मामला गलत है जहाँ इन्फोर्समेंट नहीं, और जो डिपार्टमेंट्स इन्फोर्समेंट नहीं कर रहे और इन्वॉल्व हैं सारी डिफॉरेस्टेशन में, वहाँ से लोगों को फौरी तौर पर सैक किया जाए। अब क्योंकि डंडे की जोर पे हमें करना पड़ेगा, लीनियंसी इज़ नॉट वर्किंग क्लाइमेट चेंज। और तीसरा, मैं नॉन पॉलिटिकल बंदा हूँ, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये होना चाहिए, डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं, एक ग्रैंड डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज मैं चाहूँगी कि हमारे मुल्क में हो। हर सूबे का वो बैठें, उसको बेशक मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज लीड करे या प्राइम मिनिस्टर साहब लीड करें, लेकिन बैठें, बात करें और पूछें मसला क्या है, सूबों के प्लान्स किधर हैं। बात तो आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन ये शायद मुमकिन नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हालात में। ग्रैंड डायलॉग जो है वो फिर एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, तो उस तरफ मैं नहीं जाता। मैं उस तरफ जाता हूँ जो पॉसिबल चीज़ें हैं। तो आप बताएं डॉक्टर साहब कि आप क्योंकि क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं, तो अगले साल पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए वो कौन कौन से इक़दामात हैं जो हम आसानी के साथ कर सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ों का जिक्र तो हो गया, हमने ड्रेनेज का जिक्र कर दिया, जंगलात का जिक्र कर दिया, अब फॉरेस्टेशन। जंगलात का जिक्र का मतलब यह है कि हमें जंगल बचाने हैं और शहरों में भी पौधे लगाने हैं। जी जी, ये अभी हो रही कैंपेन, आपके पास मैं हाजिर हूँगा, दरखास्त भी करूँगा कि एक प्रोग्राम प्लांटेशन ड्राइव पे भी कर लें। बिल्कुल, आफत आई हुई है तो हम आप और मैं चलेंगे जाके और हम अपने हाथ से पौधे लगाएंगे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं दो चीज़ों की बात करूँगा इन तमाम चीज़ों के अलावा, ड्रेनेज के अलावा, तजावज़ात के अलावा वगैरह वगैरह। ये जो हमारे दरियाओं के रास्ते में लोग आके आबाद हो जाते हैं, अरे भाई क्यों नहीं जोनिंग की जाती? पूरी दुनिया में होती है। इधर क्या आफत है कि कोई रिट ऑफ द स्टेट ही नहीं है कि जो मर्ज़ी आके जहाँ मर्ज़ी आके जो मर्ज़ी कर ले और कोई बात नहीं है, और उन्हीं के बच्चे जो हैं वो मर जाएं तो फिर आफत जो है हम उसे आफत कह देते हैं, और जैसे जान कोई ज़िंदगी नहीं है। ये कोई मामला है? किसी मुल्क के अंदर 2 लोग मर जाएं तो आफत आ जाती है। यहाँ पे 700 लोग हम बोलते हैं ऐसे जैसे 700 लोग हो गए हैं, बस 700 लोग हो गए। और ये 700 जो है ये इस सीज़न में मरे। जी, ये अभी, ये मैं इस मानसून की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं 2 आवाज़ें उठाना चाहता हूँ। एक तो आवाज़ वो है जो आपने कही, मैं समझता हूँ ये आवाज़ उठानी चाहिए। ना कहें इसको ग्रैंड, इसको मैक्रो, माइक्रो, लोकल, आप कैपिटल टॉक पे ही आवाज़ उठाना शुरू कर दें। आप आवाज़ उठाना शुरू कर दें। ये डायलॉग, ये आवाज़ अब बहुत ज़रूरी हो गई। इसके बगैर आप नहीं चल पाएंगे, चल ही नहीं सकते। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये है कि वो क्या जो भंग बहुत ज़्यादा पीते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भंगी कहते हैं। ये जो भंग की लत लग जाए ना, जब मैं क्लाइमेट में आया तो मुझे लोगों ने कहा वो वजारते अन्य पैसे ने। अरे भाई मेरे, ऐसे नहीं है। ये जो दोगलापन जिसकी ये बात कर रही हैं, वो दोगलापन ये है कि अभी आपने रिपोर्ट लगाई, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, दुनिया के 8 मुल्क जो हैं वो 70% कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं, जिससे गर्मी बढ़ रही है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। 8, यही 8 मुल्क जो हैं ये 85% फाइनेंसिंग ग्रीन ले रहे हैं। यानी वो लोग जो बर्बाद हो रहे हैं उन्हें पैसे नहीं मिल रहे। पूरी दुनिया के लिए 15%
اور وہی ممالک جن کے آپ نام وام گناتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں ان کی رپورٹ ان کی رپورٹ آ گئی، یہی لوگ جو ہیں یہ 70% انوائرمنٹ کو کلائمیٹ کو برباد کر رہے ہیں. یہ پیسے آپ کو نہیں مل رہے، یہ باتیں اڈیپٹیشن فنڈ اینڈ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ، کیا پیسے ملیں آپ کو؟ اتنا آپ نے پروگرام کیے لاس اینڈ ڈیمیج میں، 0 0 زلچ. اڈیپٹیشن فنڈ میں یہ ہمارا جیف اور جی ایس ایف، ان میں کیا پیسے ملے آپ کو؟ آپ آ جائیے میری وزارت میں سارے آپ کے سامنے کاغذ رکھ. اچھا کوئی پیسے نہیں ملے. بات یہ ہے بھائی، یہ ایک جو ہمارے ذہن کی بھنگ ہے کہ ہمیں کوئی اور آئے گا اور کوئی اور آ کے کچھ کرے گا، یہ نہیں ہونے والا. اچھا ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اسلام آباد میں بھنگ بہت اگتی ہے. میں اب معافی چاہتا ہوں اس کے لیے، میں نے غلط، مجھے لگا کہ شاید لفظ بھی مناسب نہیں ہے. بہت اگتی ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سے. نہیں، میں کسی اور بھنگ کی بات کر رہا ہوں نا جو ہمیں لگ گئی ہے. نہیں یہ واقعی بھنگ، اصلی والی بھنگ اسلام آباد میں بہت. اصلی والی کو چھوڑے نا یار، اس وقت جو نقلی ہے اس کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جو اب یہ جو آپ نے ساری گفتگو کی ہے، یہ ذہنی بھنگ جو ہے یہ آپ کو اصل والی بھنگ سے اب زیادہ نقصان دے تو رہی ہے. یہ اسلام آباد شہر میں جو بھنگ خود بخود اگ پڑتی ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے یہاں پر اس کے لیے رول اور آف جو لا. ہمارے پاس جو طاقت ہے، جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے، جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کے مطابق جو بھی ہمیں کرنا ہے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اسے شروع کر دیں. جو پیسے آ جائیں گے. ابھی مجھے وزیر اعظم کی ایک بات اچھی لگی، کچھ ممالک نے کہا، کچھ ایجنسیوں نے کہا ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے بچے ہیں، ہمارے پاس ہیں پیسے ہیں، ہمارے پاس، ہمیں آپ اب ہمارا کام کر لینے دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرز سے، اسی رویے کے ساتھ ہمیں اگلے سال کے لیے پلان کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصدق ملک صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ، اور ناصر صاحب کا بھی شکریہ، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن موسمیاتی تبدیلی کے باعث پیدا ہونے والے مسائل نے ان کا لنک ہمارے سے توڑ دیا، کیونکہ کراچی میں بارش ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے آج جو بات کی ہے کہ جو دریاؤں کے راستے میں ہوٹل بنانے والے لوگ ہیں ان کو اب کوئی معافی نہیں ملے گی. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ دریاؤں کے راستے میں ہوٹل کس کس نے بنا رکھا ہے. ان وزراء کا تعلق مسلم لیگ نون سے بھی ہے، پیپلز پارٹی سے بھی ہے، پی ٹی آئی سے بھی ہے، اور بھی پارٹیوں سے ہے. وقت آنے پر ہم آپ کو ان کے نام بھی بتائیں گے، اور صرف ان کے نام نہیں بتائیں گے، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پہاڑوں سے درخت کون کاٹتا ہے، اور پہاڑوں سے پتھر کاٹ کے ماربل فیکٹریوں میں، سیمنٹ فیکٹریوں میں کون بھیجتا ہے، اور ان کا کون سی پارٹی سے کیا تعلق ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.